نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وقال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب سے پہلے میں ان بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم کتاب مشکات المصابیح مکمل پڑھی ہے اور آج اس کی آخری حدیث کو سنا ہے. میں ترجمہ انشاءاللہ بعد میں کرتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک حدیث اتنی قیمتی ہے کہ پوری دنیا کا سونا چاندی روپیہ پیسہ جانور ذخائر مال کے انبار ہیرے جواہرات اکٹھے کر لیے جائیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی قیمت نہیں بن سکتے. اللہ تعالی نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو علم عطا فرمایا ہے اس پر آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد نمبر ہوتا ہے عمل کا. جو کچھ آپ نے احادیث میں پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. ہم عمل ہی سے تمام امتوں سے بہتر ہیں اور افضل ہیں. اگر ہمارا ایمان اور عمل کمزور ہوگا تو پھر اس حدیث میں جو بیان کی ہوئی فضیلت ہے ہم اس کو حاصل کرنے والے نہیں بن سکیں گے. حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ بہز بن حکیم اپنے والد حکیم سے نقل کرتے ہیں اور حکیم بہز کے دادا یعنی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور وہ صحابی رسول ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے, میں سن رہا تھا. آپ کیا فرما رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں اور توضیح میں کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. یہاں نکالے جانے کا معنی ہے ظاہر کیے گئے ہو. یہاں اخرجت بمعنی اظہرت کے ہے.
ارشاد فرما رہے تھے آپ علیہ السلام، انتم تتمون 70 امہ، تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوگا کہ 70 امتوں کو مکمل کرنے والے ہو؟ اس امت سے پہلے 70 امتیں تو نہیں گزری، بہت زیادہ امتیں گزری ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ تو یہاں آیا ہے کہ 70 امتوں کو تم مکمل کرنے والے ہو۔ اس حدیث میں یہی ایک لفظ ہے جو مشکل ہے، جس کی توضیح ضروری ہے۔ انتم تتمون 70 امہ، کہ تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے ہو۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، اس سے پہلے 70 امتیں گزری ہیں یا 69 گزری ہیں، اور جس 70 نمبر جو ہے وہ اس امت کا ہے؟ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ تو اس کا جواب بڑی توجہ سے سماعت کریں تاکہ حدیث سمجھ میں آ جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عرب میں 70 کا عدد کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، لہذا یہاں پر یہ معنی ہوگا کہ تم سے پہلے بہت سی امتیں گزری ہیں، صرف 70 نہیں بلکہ تم سے پہلے بہت سی امتیں گزری ہیں اور تم ان کے آخر میں آئے ہو۔ بعض شراح حدیث نے اس کا ایک اور جواب بھی دیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ امتیں تو بہت گزری ہیں، کیونکہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو ہر نبی کی، ہر رسول کی اپنی امت تھی۔ فرمایا بڑی بڑی جو امتیں ہیں وہ تھیں 70، اور چھوٹی چھوٹی امتیں ان کا کوئی شمار نہیں۔ تو اس حدیث پاک میں بڑی بڑی امتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی امتوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بعض محدثین نے اس کا وہ جواب دیا اور بعض نے یہ جواب دیا، تو اس اشکال کے کل 2 جواب ہو گئے۔ یا تو 70 کے عدد کو کثرت کے لیے مانا جائے، تحدید کے لیے نہ مانا جائے، اور یا یہ ہے کہ بڑی بڑی امتوں کا ذکر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور چھوٹی چھوٹی امتوں کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا۔ اب اس کا معنی بالکل واضح ہو گیا کہ انتم تتمون 70 امتا، تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے ہو۔ جتنی بھی امتیں اس امت سے پہلے آئی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ تعالی، تم تمام امتوں سے خیر امت ہو، تم تمام امتوں سے بہترین امت ہو، تم تمام امتوں سے اللہ کے ہاں عزت والی امت ہو۔ اکرمھا علی اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین امت، سب سے عزت والی امت، سب سے اعلیٰ امت، سب سے افضل امت، سب سے اشرف امت وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث کے حوالے جو ذکر کیے ہیں ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، اس کی سند میں کوئی ضعف نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ اس میں جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کے اسباب کی طرف بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔
علماء نے 3 اسباب ذکر کیے ہیں اس امت کے بہترین امت ہونے کے لیے۔ نمبر 1، امر بالمعروف کرے، نیکی کا حکم دے۔ نیکی کا حکم اگر کوئی نہیں دیتا تو وہ خیر امت کا مصداق نہیں بن سکتا۔ دوسرا سبب، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکے۔ اگر برائی سے کوئی نہیں روکتا تو وہ خیر امت کا مصداق نہیں بن سکتا، وہ خیر امت کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اور تیسرا سبب ہے تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید پر ایمان، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ۔ اگر یہ تینوں اسباب موجود ہیں تو خیر امہ بننے کا ہم مصداق، خیر امہ ہم بن جائیں گے۔ اور اگر یہ 3 اسباب ہمارے اندر نہیں پائے جاتے تو ہم خیر امت نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں اسباب ذکر کیے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آج کل تو بیٹا یا بیٹی موبائل پر تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ ان کو منع نہیں کرتے، تربیت نہیں کرتے، آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ والدین کا فرض ہے کہ اپنی اولاد پر نظر رکھیں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ مجھے یاد آ گیا، جیسا ماحول ہوتا ہے بچے ویسی ہی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ بغداد میں ایک محدث تھا، حدیث پڑھایا کرتے تھے اور بڑے عالم تھے، بڑے لوگ ان کے پاس حدیث پڑھتے تھے۔ چھوٹی بچی تھی ان کی، ایک مرتبہ ان کے دل میں آیا کہ میں دریا کے کنارے پر جاؤں اور مچھلی پکڑ کر لاؤں۔ اپنی چھوٹی بچی کو بھی ساتھ لے گئے، مچھلی پکڑ پکڑ کے اپنی بچی کے حوالے کرتے گئے، اس کو سنبھال کے رکھو۔ پکڑتے رہے، جب تھک گئے ان کے ذہن میں تھا کہ ماشاءاللہ کافی ذخیرہ اکٹھا ہو گیا ہے، اب اس کو گھر لے جائیں گے، پکائیں گے، کھائیں گے۔ جب بچی سے پوچھا ہاں جی کتنی اکٹھی ہو گئی، اس نے کہا ایک بھی نہیں، میں نے جو اتنی مچھلیاں پکڑ کے تمہیں دی ہیں وہ کہاں کی ہیں؟ کہا آپ مجھے پکڑاتے گئے، میں دوبارہ ان کو دریا میں چھوڑتی گئی۔ کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ بچی کو کہا یہ تم نے کیا کیا؟ یہ اب جواب سنیں، وہ کیا جواب دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ابا جان آپ سے ہی میں نے سنا تھا، آپ نے ہی یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جال میں وہی مچھلی پکڑی جاتی ہے جو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتی ہے، جو اللہ کی یاد چھوڑ دیتی ہے وہی مچھلی پکڑی جاتی ہے، جو غافل ہوتی ہے اللہ کی یاد سے وہ جال میں پھنس جاتی ہے۔ تو آپ نے مچھلی پکڑ کے مجھے دی، میں نے سوچا ایسی مچھلی کھانے کی کیا ضرورت ہے کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، آپ مجھے پکڑاتے گئے، وہ دوبارہ دریا میں چھوڑتی گئی۔ تو دیکھیں اس بچی نے والد کی بات کو کس طرح لیا کہ ہمیں ایسی مچھلی کی ہی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ تو جیسا ماحول ہوتا ہے بچے ویسی ہی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو نیکی میں لگائیں تاکہ بچے اچھی تربیت آپ سے حاصل کریں۔ خواتین اپنے عمل سے ثابت کریں۔ دیکھیے قرآن کریم نے اکثر جگہوں میں خطاب مردوں سے کیا ہے، عورتوں سے خطاب نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
اے ایمان والو، یہاں مذکر کے صیغے ہیں، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں. حالانکہ روزے رمضان کے جس طرح مردوں پر فرض ہیں اسی طرح خواتین پر بھی فرض ہیں، لیکن مؤنث کا صیغہ اللہ نے یہاں استعمال نہیں کیا. اور بھی بہت سارے مواقع ہیں کہ جہاں پر خطاب مذکر کو کیا ہے اور حکم عورتوں کو بھی دیا ہے، لیکن جب پردے کی باری آئی ہے اس وقت اللہ نے براہ راست عورتوں سے خطاب کیا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ازواج مطہرات کو اللہ تعالی نے ہدایات اور احکام ارشاد فرمائے ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ٹکی رہو، جمی رہو، بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلو. خواتین کا بلا ضرورت گھروں سے نکلنا یہ فتنے کا سبب ہے. اس لیے سب سے پہلے تو اس پر خود والدہ جو ہے عمل کرے، پھر اس کے بعد اس کی بیٹیاں اس کو دیکھ کر عمل کریں گی اور تربیت حاصل کریں گی. بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. دوسرا حکم یہ ہے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اسلام سے پہلے جاہلیت اولا تھی، فرمایا اس جاہلیت اولا کی طرح تم باہر کھلی نہ پھرو، بے پرد ہو کے نہ پھرو. اللہ تعالیٰ نے بے پردگی سے منع کیا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، ایک بچہ اپنی دادی اماں کے ساتھ بازار میں گیا. اس کی دادی اماں نے کوئی چیز بازار سے خریدنی تھی، اور بازار بھی کوئی عام بازار نہیں، مدینہ منورہ کا بازار تھا، اور دادی بھی کوئی عام دادی نہیں تھی، وہ صحابیہ تھی. وہ اپنے پوتے کو ساتھ لے کر گئی. دادی اماں کوئی چیز خریدنے لگی، پوتا جو تھا وہ مسجد میں آ گیا. جس طرح بچوں کو آرام نہیں آتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو وہ اپنی دادی اماں کو وہاں چھوڑ کے مسجد میں آیا، مسجد نبوی میں. وہ کیا دیکھتا ہے؟ ہاں بچہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرمائے. آپ جب منبر پر تشریف فرما ہے، کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس نے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کیا حکم دے رہے ہیں، نیا حکم دے رہے ہیں. صحابہ سارے متوجہ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے پردے کا حکم نازل کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی گھر والیوں کو یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی ازواج کو، بیویوں کو کہہ دیں، نساء المؤمنین اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں لٹکا لیں اور اپنے جسم کو ڈھانپ لیں. یدنین علیہن من جلابیبہن. عورتیں کیسے پردہ کرتی تھیں؟ ساتھ میں یہ بات بھی عرض کر دوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر ہیں، جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نعم ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس. قرآن کریم کا بہترین ترجمان اور بہترین تفسیر کرنے والا وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت پر صحابیات نے کس طرح عمل کیا. فرمایا بلا ضرورت گھروں سے نہیں نکلتی تھی کوئی عورت ضرورت سے تو سر سے لے کر پاؤں تک بڑی چادر ہوتی تھی, ایک آنکھ صرف کھولتی تھی راستہ دیکھنے کے لیے. یہ تھا پردہ. تو خیر وہ بچہ سن کے آ رہا ہے کہ اللہ کا یہ حکم پردے کا نازل ہوا. دادی اماں کو جا کے خبر دی بازار میں. کیا کہا؟ نیا حکم اترا ہے, پردے کا حکم. اب وہ دادی اماں بوڑھی ہے, گھر میں آئے چادر لے, اگر دوبارہ نکلنا ہے وہیں بیٹھ گئی وہ, اور اپنے پوتے کو کہا جلدی جلدی جاؤ اور جا کر چادر لے آؤ. وہ بچہ گھر جاتا ہے, چادر لے آتا ہے, اور وہ بوڑھی عورت چادر اوڑھ کے اپنے جسم کو چھپا کر گھر جاتی ہے کہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے. یہ تھے صحابہ اور یہ تھی صحابیات جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو 100% عمل کر کے ان پر دکھایا ہے اور وہ کامیاب ہوئے. آج بھی دیکھ لیں کہ جو بھی عورت دیندار بنتی ہے وہ حضرت عائشہ کے نقش قدم پہ چلتی ہے, حضرت فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلتی ہے, تب جا کر وہ کامیاب ہوتی ہے, تب جا کر وہ دیندار بنتی ہے. تو اللہ نے ان کو معیار بنایا ہے, ایمان میں بھی معیار ہے اور عمل میں بھی معیار ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان قرآن کریم میں کر دیا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ مثالیں تو خیر مجھے یاد آ گئیں صحابہ اور صحابیات کے دور کی. اس وقت مجھے البدایہ والنہایہ کا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا ذکر کردہ ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے. فرمایا کہ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ سلام اللہ علیہا اتنی نیک خاتون تھی, اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ جسے چاہے نیکی کی توفیق عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. محل میں ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنے محل میں اس نے 100 لونڈیاں ایسی رکھی ہوئی تھیں, 100 باندیاں ایسی رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کریم کی حافظات تھیں, اور ان کو یہ کہا تھا کہ تمہارے ذمہ نہ کپڑے دھونا ہے, نہ تمہارے ذمہ گھر میں جھاڑو پھیرنا ہے, اور نہ کوئی اور کام کرنا ہے. تمہارے ذمہ یہ ہے کہ باری باری تم میرے محل میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہو. چنانچہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی. ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید کے محل کے قریب سے جو آدمی بھی گزرتا تھا تو اس کو قرآن کریم پڑھنے کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دیتی تھی. کیسے؟ کدوی نحل, جس طرح کے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ ہوتی ہے ایسے. اب وہ محل کتنا نور والا محل ہے کہ جس میں 24 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی. وہ گھر کتنا منور گھر ہے کہ جس میں 24 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رات کو جب گزرتا ہوں تو اشعریین, قبیلہ اشعریین کے گھروں کو پہچان لیتا ہوں کہ یہ اشعریین کا گھر ہے, یہ گھر قبیلہ یہ اشعری کا گھر ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, تو فرمایا یہ اشعریین کے گھر ہیں. اور مجھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا اس طرح مجھے پتہ چل جاتا ہے, اگرچہ میں نے دن کو وہ گھر نہ دیکھے ہوں کہ یہ اشعری کا ہے, یہ غیر اشعری کا گھر ہے, لیکن رات کو میں پہچان لیتا ہوں. رات کو کیسے پہچان لیتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرمایا عشاء کے بعد یہ لوگ اپنے گھروں میں سونے سے پہلے ایک عمل کرتے ہیں, اس عمل کی وجہ سے میں پہچان لیتا ہوں. کیا
کہ یہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں اور ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، تو ان کے گھروں سے قرآن کریم کی تعلیم دینے کی، پڑھنے اور پڑھانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، جس سے میں معلوم کر لیتا ہوں کہ یہ کسی اشعری کا گھر ہے۔ ہمارے گھر بھی ایسے بن جائیں اور ہمارے گھروں سے یہ آج کل کی جدید نحوستیں نکل جائیں جنہوں نے ہمارے گھر میں بے برکتی پیدا کر رکھی ہے، ہمارے گھروں میں نحوست ڈال رکھی ہے۔ جس گھر میں قرآن نہیں، جس گھر میں نماز نہیں، جس گھر میں ذکر نہیں، وہ گھر ویران گھر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال ایسے ہے جس طرح زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ جیسا ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ جیسا ہے۔ اسی زبیدہ کا واقعہ، جب یہ فوت ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہ اللہ نے بخش دیا۔ کیسے بخشا؟ دو واقعات اللہ کو میرے بڑے پسند آئے۔ نمبر 1، عرفات، مزدلفہ، مینا اور مکہ، یہاں پانی کی بڑی قلت تھی، میں نے ایک نہر جاری کروائی بغداد سے اور وہاں تک لے گئی، ادھر سے پانی جاتا تھا ادھر، اور حاجیوں کے لیے میں نے پانی کا وافر انتظام کر دیا۔ آج بھی جو حضرات ہو کر آئے ہیں وہ دیکھ کر آئے ہیں کہ وہ نہر، اس کی دیواریں آج تک موجود ہیں۔ الحمدللہ اس فقیر نے بھی دیکھی ہیں، وہ دیواریں آج تک انہوں نے برقرار رکھی، وہ موجود ہے، وہ جگہ موجود ہے۔ تو کہا اللہ جل جلالہ کے حضور جب میں پیش ہوئی تو اللہ نے کہا، اے زبیدہ، جب تو نے نہر کھدوائی اور مزدور نے پہلا کدال زمین پر مارا مٹی اکھاڑنے کے لیے، تو کہا اسی وقت ہم نے تیری بخشش کر دی۔ ایک یہ واقعہ میری مغفرت کا بنا، سبب بنا۔ دوسرا واقعہ یہ ذکر کیا کہ اللہ کو ایک اور واقعہ بھی پسند آیا کہ ایک باغ تھا، اس باغ میں اجازت نہیں تھی کسی مرد کو آنے کی، وہاں میں تھی اور میری سہیلیاں تھی، اور ہم وہاں جھولے لے رہی تھی۔ جھولے لیتے لیتے میرے سر سے دوپٹہ اتر گیا۔ ظاہر ہے جہاں بچیاں کھیل رہی ہوں اور وہاں مرد کوئی نہ ہو، تو کہا دوپٹہ میرے سر سے اتر گیا۔ جب دوپٹہ اترا تو مؤذن کی آواز آئی مسجد سے، جو قریب مسجد تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب یہ آواز میرے کانوں میں آئی تو مجھے اللہ جل جلالہ کا روب اور جلال، اس کا تصور آیا، کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنا کھیل بند کیا اور اپنے سر کو میں نے دوپٹے سے ڈھانپ لیا۔ اذان ہوتے ہی میں نے اپنے سر کو ننگا نہیں رکھا، بلکہ اپنے سر پر میں نے دوپٹہ لے لیا۔ تو جب میں نے دوپٹہ لیا، کہا اذان کو میں نے غور سے سنا، اس کا جواب دیا۔ جب اللہ کے حضور میں پیش ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا، اے زبیدہ، تو نے ہمارے نام کی عزت کی ہے، ہم نے تیری بخشش کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو دو واقعات میرے پسند آئے، ایک نہر کا کھدوانا اور دوسرا اذان کے وقت اپنے سر پہ دوپٹہ لینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں غافل نہ رہیں، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار اور اذان کے وقت اپنی آوازیں پست کر دیں اور بند کر دیں۔ جن بچیوں نے مشکاۃ شریف پڑھی ہے، انہوں نے جلد اول میں باب الاذان کے اندر یہ حدیث بھی پڑھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جیسے مؤذن کہے ویسے تم کہو، اللہ اکبر تو سننے والا بھی یہی کہے اللہ اکبر۔ جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سننے والا بھی وہی کہے، جب وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ سننے والا بھی وہی کہے، کلمات وہی دہرائے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر آخر میں جو کلمات ہیں جیسے مؤذن کہے ویسے دہرا دے، اس کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھے، درود ابراہیمی کے بعد پھر دعائے وسیلہ پڑھے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ کر لے گا مؤذن کی اذان کو غور سے سنے گا اور جواب دے گا اور پھر درود پڑھے گا میرے اوپر، پھر اس کے بعد دعائے وسیلہ کرے گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ شفاعتی، مجھ محمد کی سفارش اس کے لیے واجب ہو گئی، حلت لہ شفاعتی۔ ہم احادیث پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ہم لوگ اذان سنتے تو ہیں لیکن خاموش نہیں ہوتے، اور بہت سارے گھروں سے گانے کی آوازیں آتی ہیں، وہ گانا بند نہیں کرتے، وہ اذان ہو رہی ہوتی ہے لیکن شادی ہے تو چل رہا ہے۔ تو جو بچیاں پڑھ چکی ہیں ان کو علم ہے، ان کو چاہیے کہ احادیث پر عمل کریں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے علم میں جو بھی حدیث آئی ہے میں نے ہر حدیث پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی ہے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے ہجامہ لگوانا، تو جب ہجامہ کی احادیث مجھ تک پہنچی ہیں، سنگی لگوانا، فست کروانا، فرمایا کہ میں نے کہا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجامہ کرایا ہے تو میں بھی ہجامہ کرواتا ہوں، تو فرمایا جو حدیث میرے پاس پہنچی ہے اس پر میں نے مکمل عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک ہے پڑھ لینا اور ایک ہے اس پر عمل کر لینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین میں، مردوں میں بھی ہے اور خواتین میں بھی، کہ غیبت سے احتراز کریں، غیبت سے بالکل کلی طور پر احتراز کریں، غیبت نہ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی شناعت اور قباحت اس طرح بیان کی ہے کہ الامان والحفیظ بہت بڑا گناہ ہے، نکتہ چینی، غیبت، الغیبت اشد من الزنا، اس کو تو زنا سے بھی شدید ترین قرار دیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور اگر کسی نے غیبت کی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ مثلا مشکاہ شریف جلد ثانی میں روایت آتی ہے کہ حضرت ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حد لگ گئی تھی اور روح ان کی پرواز ہو گئی تھی، اس کے بعد دو صحابہ نے ایسا تبصرہ کیا جو آپ کو پسند نہیں تھا، ان کو موت آئی ہے، موت الحمار، موت القلب، ایسا سخت تبصرہ کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر کے بعد ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، فرمایا اس میں سے کھاؤ۔ انہوں نے کہا جی اس گدھے کو کون کھاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تم نے غیبت کی ہے وہ اس گدھے کے کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے تمہیں اس سے گھن آئے گی، لہذا غیبت کرنا کوئی اچھا کام نہیں۔ مردوں میں بھی ہے کہ یہ عیب پایا جاتا ہے لیکن خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے، غیبت سے احتراز کریں۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ آخری بات اور پھر دعا کرتے ہیں، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کی بہن عبادت میں اتنی مشغول تھی ان کو وقت نہیں ملتا تھا کہ کسی کی غیبت کرے۔ یہ فارغ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ اپنے اوقات کو غیبت میں لگا دیں۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں اور ان کی بہن کا نام ہے حفصہ بنت سیرین، قرآن کریم کی بڑی قاریہ اور مجودہ تھی، بڑی اعلیٰ درجے کی قرات ان کے پاس تھی۔ حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ، خاوند فوت ہو گیا، ایک بیٹا تھا، خدمت
گزار تھا. اللہ تعالیٰ سب کو نیک اولاد عطا فرمائے اور فرمانبردار اور خادم اولاد عطا فرمائے, قرۃ اعین اولاد عطا فرمائے, آنکھوں کی ٹھنڈک جی وہ اولاد عطا فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں, حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ کتنی بڑی قاریہ تھی. لکھا ہے حضرات نے کہ جب کوئی شخص خواب کی تعبیر پوچھنے آتا محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس تو اس کو تعبیر بتا دیتے, لیکن اگر تجوید کا کوئی مسئلہ, قرات کا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا, فرماتے میری بہن مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہے تجوید کا, لہذا پردہ کروا لو اور ان سے جا کے پوچھ لو. چنانچہ پردہ لٹکا دیا جاتا تھا, دوسری طرف سائل آ جاتا اور اس دوسری جانب جو ہے وہ بیٹھ جاتی تھی, وہ پوچھتا تھا اس کو کیسے پڑھنا ہے, اس کا مخرج کیا ہے, اس کی ادائیگی کیا ہے. وہ پڑھ کے سنا بھی دیتی تھی اور بتا بھی دیتی تھی, اس کو تشفی ہو جاتی, وہ چلا جاتا تھا, مسئلہ اس کا حل ہو جاتا تھا. اتنا علم قرات کا ان کے پاس تھا, اور عبادت کتنی تھی. میں نے کہا کہ ایک بیٹا تھا, خاوند فوت ہو چکا تھا, اور رات جب سردیوں کی آتی تھی وہ بیٹا اپنی ماں کے لیے نماز عشاء کے بعد ایک انگیٹھی آگ کی تیار کرتا, وہ کمرے میں رکھ دیتا کہ میری ماں اب نفل پڑھے گی اور اس کو سردی تنگ نہ کرے اور کمرہ جو ہے گرم رہ جائے. وہ سو جاتا تھا آگ کا بندوبست کر کے, یہ مصلی پہ کھڑی ہو جاتی تھی. اب آپ بتائیں کہ جو رات کو نوافل پڑھے اور اپنے رب کو منائے, اپنے رب سے مناجات کرے, اس کو بڑا غیبت کا موقع ملے گا یا اس کا دل کرے گا میں کسی کی غیبت کروں. حضرات نے لکھا ہے کہ روزانہ کا معمول یہ تھا کہ بستر پہ وہ عورت آتی نہیں تھی سونے کے لیے جب تک 15 پارے مکمل قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر لیتی تھی. 15 پارے روزانہ کے. اب ہر دوسری رات ختم, اس کمرے میں اتنا شوق ذوق تلاوت کا تھا. ہمارے حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات میں میں نے پڑھا کہ تہجد میں بلا ناغہ نماز تہجد میں حضرت رحمت اللہ علیہ 5 پارے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. 5 پارے تہجد میں ہوتے تھے. دن بھر پڑھنے پڑھانے میں اور چلتے پھرتے جو تلاوت کرتے تھے وہ اس سے زائد ہوتی تھی. 15 ہو جاتے تھے, 19 ہو جاتے تھے, 20 ہو جاتے تھے, وہ اور تھی. لیکن تہجد کا جو معمول تھا وہ 15 پارے لکھا ہے. حفصہ بنت سیرین اتنی عبادت گزار, اتنی اچھی تجوید, اتنی بڑی قاریہ. میں نے سوچا آخر کسی اعلیٰ استانی کا ہاتھ لگا ہوگا اس کو کہ علم بھی زیادہ اور عمل بھی اتنا زیادہ, اللہ کی برگزیدہ. میں نے کہا اس کی استانی کون ہوگی, تو تلاش کرتے 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 مجھے ملا کہ اس کی استانی کون تھی. آپ بھی سنیں, آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا, میرا ایمان بھی تازہ ہوگا کہ انہوں نے جو علم قرات, علم تجوید سیکھا ہے اور انہوں نے جو نیکی حاصل کی ہے, ان کی استانی کا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پڑھا ہے, اور جس نے حضرت عائشہ سے پڑھا ہو, جس کو ہاتھ لگے ہوں حضرت عائشہ کے ام المومنین کے رضی اللہ تعالی عنہا کے, وہ کتنی کامل طالبہ ہوگی اور وہ کتنی جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی قاریہ ہوگی. کیوں نہ ہو, اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن سیکھا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اس لیے خواتین کو چاہیے کہ صحابیات تابعیات کے نقش قدم پر چلیں. اور میں اپنی ان بچیوں کو, ان طالبات کو عرض کرتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے پڑھے ہوئے پر عمل نہیں کریں گی اس وقت تک علم دین تو آپ کے پاس ہوگا لیکن علم دین کا نور نہیں آئے گا. نور کب آئے گا؟ جب آپ اس پر عمل کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اس مدرسے سے گہرا تعلق قائم رکھیں گی اور اسی طرح اپنی استانیوں سے, اساتذہ سے یہ آپ کا ربط رہے گا,
اور ان کی دعاؤں سے آپ ترقی کریں گی، اور جو کچھ آپ کو پڑھایا گیا ہے اس کی قدر بھی کریں گی اور اس پر عمل بھی کریں گی۔ آپ سب سے دعا کی بھی درخواست ہے، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت الوهاب، یا رب یا رب یا رب، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، یا اللہ ہمارے صغائر اور کبائر کو معاف فرما، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما، ہمارے جمیع اعزہ و اقارب کی بخشش فرما، اور یا اللہ ہمارے جمیع اساتذہ کرام مشائخ اعظام کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، خصوصاً محتمم صاحب حضرت قاری صاحب، یا اللہ قاری شفیق صاحب کی زندگی میں یا اللہ برکتیں پیدا فرما، ان کے علم میں یا اللہ ان کا سایہ تادیر قائم اور دائم فرما، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ ان کے فرزندان ارجمندان کو یا اللہ دین کے کام کی زیادہ توفیق نصیب فرما، یا اللہ جس طرح تو نے دیگر مدارس کو بڑے بڑے مدارس کو قبول فرمایا ہے، جامعہ خیر مدارس، دارالعلوم دیوبند، یا اللہ اسی طرح اور ہمارے نبی علیہ السلام کا قائم کردہ پہلا مدرسہ صفہ کا مدرسہ تو نے قبول فرمایا، یا اللہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ان کے اعتبار سے چھوٹے ہیں یا اللہ جمیع مدارس دینیہ کو قبول فرما، یا اللہ پڑھنے والوں کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، پڑھانے والوں کو اخلاص کے ساتھ پڑھانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اپنی خوشنودی نصیب فرما، اپنے نبی علیہ السلام کی اطاعت عظمت محبت نصیب فرما، اپنے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھ اور توحید پر ہمارا خاتمہ فرما، اے اللہ جتنی خواتین آج کے اس پروگرام میں شامل ہوئی ہیں یا اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما، اور کسی کی کوئی مشکل ہو تو اس کو حل فرما دے، گھروں میں کوئی پریشانی ہو تو اس کو ختم فرما دے، سب کے بچوں کو نیک بنا دے، یا اللہ سب کے بچوں کو والدین کا فرما بردار بنا دے، یا اللہ جن بچیوں نے آج مشکات شریف ختم کی ہے مکمل کی ہے یا اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما، یا اللہ ان کو یا اللہ صحیح عالمات بنا، اور ان کو ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں علم دین بھی عطا فرما اور علم دین کا نور بھی عطا فرما، یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری نظروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نیتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کو 5 وقت مردوں کو با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، خواتین کو اپنے گھروں میں نماز کی قرآن کی ذکر کی توفیق عطا فرما، پردے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بازاروں کی فحاشی اور عریانی سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔
فرما، اے پروردگار رزق حلال ہمیں نصیب فرما، لقمہ حرام سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ صرف اپنا محتاج بنا، اپنے غیر کا محتاج نہ بنا۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، اے اللہ عذاب جہنم سے محفوظ فرما، اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ دنیا میں بار بار جام زمزم نصیب فرما، اے اللہ آخرت میں اپنے نبی کے مقدس مطہر ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، اے اللہ مشکات کی جتنی احادیث ہیں سوائے ایک حدیث کے کہ وہ موضوع ہے، باقی جتنی احادیث ہیں تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اے اللہ ان کی برکت سے اور پڑھنے پڑھانے والوں کی برکت سے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ بنین اور بنات کے اس مدرسے کو قبول فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، اسباب غیب سے مدد فرما، یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، مدینہ یا اللہ زیارت مدینہ منورہ نصیب فرما، یا اللہ مدینہ میں جینا مرنا نصیب فرما، یا اللہ جنت البقیع میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں دفن ہونا نصیب فرما، اے پروردگار مدینہ کی بہاریں نصیب فرما، اے اللہ مدینہ کی برکات نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے ساتھ مدینہ ہی میں موت نصیب فرما دے، یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، یا اللہ ہمیں ہماری سیئات کی وجہ سے محروم نہ فرما، اللہم لا تحرمنا بسیئاتنا، اللہم لا تردنا خائبین، اللہم لا تردنا خاسئین، یا اللہ دنیا آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما، اللہم اعزنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا بالقرآن العظیم، یا اللہ ہم سب کو جتنی نعمتیں یا اللہ تو نے عطا فرمانی ہے قرآن کریم کی برکت سے نعمتیں عطا فرما دے، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما قرآن کی برکت سے، رزق حلال طیب نصیب فرما قرآن کی برکت سے، مشکلات کو حل فرما قرآن کی برکت سے، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما قرآن کی برکت سے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ مرتے وقت یا اللہ کلمہ طیبہ نصیب فرما دے، یا اللہ جتنے مدارس دینیہ کے طالب علم ہیں طالبات ہیں سب کی حفاظت فرما، اساتذہ کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے اساتذہ مدارس دینیہ میں پڑھا رہے ہیں یا اللہ دست غیب سے ان کی مدد و نصرت فرما، ان کی ضروریات کا خود ہی کفیل بن جا، یا اللہ ہمیں اپنی ذات سے گہرا تعلق نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔